اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ربنا عز وجل في مقام أخرى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال تعالى في مقام أخرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار اعزازات کے ساتھ نوازا، بے شمار القابات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ فرماتے ہیں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امام، پیشوا، لیڈر، مقتدا، کہ جس کی اقتدا کی جائے، ہم آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہم آپ کو پیشوا بنا رہے ہیں، ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لیڈر بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی ہے ہمارے حبیب آپ کی طرف. وحی کیا کی ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ نے
اگر اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اتنی عظمت والی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اسی ملت کے بارے میں حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ آپ کی طرف بھی وحی کا پیغام ہے. ثم اوحینا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہودی جو تھے وہ یہودیت کی دعوت دے رہے تھے، عیسائی جو تھے وہ عیسائیت کی دعوت دیتے تھے. یہودی کہتے کہ آپ یہودیت کے دین کو اختیار کریں، یہ دین بہتر دین ہے. عیسائی لوگوں کو دعوت دیتے کہ عیسائیت کو اختیار کریں، یہ دین بہتر دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تم کو ہدایت مل جائے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے حبیب آپ فرمائیے قل بل ملت ابراہیم، کہ نہ یہودی ہونا ہے اور نہ ہی عیسائی ہونا ہے. قل بل ملت ابراہیم، آپ فرمائیے کہ جو ملت ابراہیم ہے حنیفہ یہی اصل دین ہے، ہدایت والا دین یہی دین ہے. ہدایت نہ یہودیت کے اندر ملے گی نہ عیسائیت کے اندر ملے گی. اگر ہدایت ملے گی تو ملت ابراہیم کے اندر ملے گی. اسی لیے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ فرمائیے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. دین قیما، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دین قیما، یہ ایک مضبوط دین ہے. اور یہ صراط مستقیم، یہ مضبوط دین، یہ ہدایت کا راستہ یہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم، جو کہ ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم ہے یہ مضبوط دین ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے. یہ جو ملت ابراہیم ہے یہ صراط مستقیم ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. صراط مستقیم مضبوط دین ہے اور ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیم کا معیار ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دین کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ کا ہے. جو بندہ ملت ابراہیم کو سمجھتا نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. جو بندہ ملت ابراہیم پہ چلتا نہیں ہے وہ جنت کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ملت ابراہیم ہے علیہ السلام کہ جس کے بارے میں یہودی اور عیسائی لوگوں کو یہودیت کی دعوت دیتے اور عیسائیت کی دعوت دیتے اور اپنی نسبت کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اپنی نسبت وہ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یعنی دیکھیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں حضرت ابراہیم کا معیار کیا تھا کہ یہودی یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں اور نسبت اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں. عیسائی عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں اور نسبت اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نفی کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نہ وہ یہودی تھے ولا نصرانیہ اور نہ وہ عیسائی تھے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا، وہ حنیف تھے، پہلا لقب دیا. ولکن کان حنیفا، حضرت ابراہیم حنیف تھے. ولکن کان حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے عیسائی بھی نہیں تھے، وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ اپنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے؟ کس کی نسبت ان کے ساتھ جا کر ملتی ہے؟ کس کا تعلق ان سے منسلک ہوتا ہے؟ کس کو ملت ابراہیم کس کے نصیب میں آتی ہے؟ کس کو اس کا اعزاز ملتا ہے؟ نہ یہ
ہر عام کو ملے گا، نہ خواص کو ملے گا، نہ یہودیوں کو ملے گا، نہ عیسائیوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، ان اول الناس بابراہیم، کہ لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، جنہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار نام لے کر فرمایا کہ میرے ابراہیم کی سیرت اختیار کرو، ابراہیم کی ملت اختیار کرو، ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ امام ہے، وہ پیشوا ہے، وہ لیڈر ہے، آنے والے لوگوں کے لیے، انبیاء کے لیے دعوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہے جنہوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ اتباع یہودیوں نے نہیں کی تھی، اتباع عیسائیوں نے نہیں کی تھی، اتباع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، اور فرمایا وہذا النبی، ان کی اتباع کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے کی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اتباع کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ الدِّينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ اس سے بہتر اور اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ آج کل انسان کہتا ہے نا میرا دین اچھا ہے، میرا دین مذہب جو ہے وہ اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، سب سے زیادہ احسن ترین دین کس کا ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس بندے کا دین سب سے زیادہ احسن ترین دین ہے جس نے اپنے چہرے کو اپنے اللہ کے تابع کر لیا ہوا ہے۔ ممن اسلم وجہہ للہ، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ومن احسن، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، یہ استفہام جو ہے یہ انکار کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ومن احسن، اس سے بہتر اور اچھا اور خوبصورت دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کا نہیں ہو سکتا، یعنی جس چیز کا تذکرہ کیا جانے لگا ہے اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس دین سے، اس انسان کے دین سے زیادہ بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی ذات کے تابع کر دیا ہے۔ وہو محسن، اس نے اپنے چہرے کو اللہ کی ذات کے تابع کیا ہے۔ پھر اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، وہو محسن، وہ عمل کرتا ہے تو محسن بن کے کرتا ہے، احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ احسان کیا ہے کہ بندہ عمل اس انداز سے کرے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کہا سب سے زیادہ بہتر دین اس کا دین ہے کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کرتا ہے، اور اللہ کے تابع اپنے چہرے کو کون کرتا ہے؟ دو خوبیاں اس کے اندر، وہو محسن، وہ جو بھی عمل کرے گا احسان کے ساتھ کرے گا، اللہ کو حاضر ناظر مان کر سمجھ کر کرے گا، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ایک تو احسان کے ساتھ عمل کرے گا، دوسرا ابراہیم کے طریقے پر عمل کرے گا، ابراہیم کی ملت پر عمل کرے گا، اپنا بنایا ہوا عمل نہیں کرے گا، کسی اور کا عمل اختیار نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ احسن ترین عمل اس کا عمل مانا جائے گا جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے گا، جو اپنے چہرے کو اپنے رب کے تابع کر دے گا، اور وہ بندہ اپنے چہرے کو اپنے اللہ کے تابع کرے گا جو احسان کے ساتھ عمل کرے گا اور ملت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بچپن کے اندر تھے، جب چھوٹی عمر تھی تو باپ بیچ دیا کرتا تھا، ابراہیم جاؤ یہ بت لے کر جاؤ، ان کو بیچو، بازار کے اندر لوگوں کے پاس جاؤ ان بتوں کو بیچو۔ آگے کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بت لے کر جاتے تھے، بیچنے کے لیے جاتے، ایک دن گر پڑے، بت کی آواز آئی۔ نہ قرآن مجید میں اس طرح کی کہانیاں ہیں، نہ احادیث کے اندر ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس طرح کی کم ہی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بھی اپنے باپ سے بت لے کر بیچنے کے لیے نہیں گئے، ایک مرتبہ بھی۔ یہ ان کے بارے میں کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے حضرت ابراہیم کو رشد عطا کی ہوئی تھی۔ رشد جو ہے قرآن مجید کے اندر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے رشد۔ ایک تیسرے سپارے کے اندر قد تبین الرشد من الغی، تحقیق یہ جو ہدایت ہے گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، یعنی رشد کا ایک معنی ہدایت ہوتا ہے اور رشد کا دوسرا معنی جو ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آنَسْتُمْ فِيهِمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ جو یتیم بچے ہیں نا، فَإِنْ آنَسْتُمْ فِيهِمْ رُشْدًا، جب تم ان کے اندر فہم و فراست دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ یعنی رشد کے دو معنی ہیں، ہدایت اور فہم و فراست۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت عطا کی ہوئی تھی، فہم و فراست عطا کی ہوئی، یہ بعد میں نہیں ملی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اور فہم و فراست عطا کی ہوئی تھی۔ اور آگے اس سے کمال نقطہ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ہی خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کی ذات کو بہتر علم ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنی رسالت کس کو عطا کرنی، یہ رسالت کا منصب کس کو دینا ہے، اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اس بارے میں بات نہ کی جائے۔ جیسے یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور یہ جو ہم نے رشد و ہدایت جو ہے اور فہم و فراست ہے یہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن میں ہی تھے، دیکھا اپنے باپ کو، دیکھا اپنی قوم کے لوگوں کو، دیکھا اپنے علاقے کے لوگوں کو، دیکھا کہ وہ جو صورتیں ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، مجسمے بنے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، ان کے سامنے نظریں منتیں مانگا کرتے تھے، نظریں پوری کیا کرتے تھے اس جگہ پر آ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا بچپن کے اندر رشد و ہدایت عطا کی تھی، بچپن میں تھے جب اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، اہل علاقہ کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے جن کے آگے تم اپنے سر جھکا رہے ہو، ما هذه التماثيل التي، یہ مورتیاں اور یہ مجسمے کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک استفہام کا انداز ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر انکار کیا، پوچھا نہیں ہے یہ چیز کیا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیں، پنجابی زبان کے اندر کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے تو چیز کیا ہے، کیا چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بتائے وہ چیز کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز سے، یہ استفہام کا انداز ہے، انکار کیا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں، یہ مجسمے جن کے آگے آ کر سر جھکا رہے ہو اور ان کو پکار رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا چیزیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلی دعوت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو انہوں نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ آج اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، اس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوگی، وہ یہی بات کہے گا ہمارے بڑوں نے ایسے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا ہے، بابا جی ایسے فرما کے گئے، کوئی قرآن نہیں، حدیث نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ان کے آگے تم اپنا سر جھکا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کیسے کرتے ہوئے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بہت سخت لفظ استعمال کیا، یہ کانا سے کنتم ہے، ماضی کا صیغہ، کہا یقیناً تمہارے آباء و اجداد، تمہارے جتنے بڑے گزرے فی ضلال مبین، واضح طور پر گمراہ تھے سارے کے سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بچپن کے اندر دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، عمر کیا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، باتیں کیا کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جماعت نہیں تھے، کوئی پیچھے لوگ نہیں تھے،
کوئی سہارا دینے والے، آگے کہنے والے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے یہ رشد و ہدایت عطا کی ہوئی تھی کہ مقابلہ کیا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے، سب سے پہلے پوچھا یہ کیا کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، تو آگے سے کیا کہا؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے بڑوں نے کیا ہے، سارے کے سارے گمراہ تھے۔ جو ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ سارے کی ساری گمراہی ہے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ام کنت من اللاعبین۔ انہوں نے کہا ابراہیم ہمیں تو غلط کہہ رہے، تو کہہ رہا ہے کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، تمہارے پاس کوئی حق ہے؟ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس کیا حق ہے؟ وہ عطا کرو نا ہمیں، وہ دو نا ہمیں، اس کی تبلیغ کرو ہمیں، ہمارے سامنے وہ رکھو جو تمہارے پاس ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا حق لے کر آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہمارے معبودوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بتاؤ تمہارے پاس حق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا جو رب ہے یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ مجسمے جن کے آگے سر جھکا رہے ہو یہ نہیں ہو سکتے۔ پوچھا ان سے بتاؤ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ سورج چاند ستاروں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا خالق تو اللہ ہے۔ کہا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ یہی ایک بات تھی جو جس کی انبیاء نے اپنی امتوں کو دعوت دی تھی۔ اگر اسی کے اوپر غور کریں یہ چیز کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن کے اندر اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو صرف ایک سبق دیا تھا کہ غلامی کرنی ہے تو اللہ کی ذات کی کرو، اگر بندگی کرنی ہے تو اللہ کی کرو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ اگر بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، چاکری کرنی ہے تو اللہ کی ذات کی کرو۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا، پہلی دعوت دی کہ ان کے آگے سر جھکا رہے ہو، ان کے آگے سر نہ جھکایا کرو۔ یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، اسلام قبول کرتے، کوئی 5 دن رہتا، کوئی 10 دن رہتا، کوئی بڑی بڑی لمبی ڈگریاں نہیں لیا کرتے تھے، کوئی 10 سال تک درس نظامی نہیں کیا کرتے تھے، 5 7 8 سال نہیں پڑھا کرتے تھے، 5 دن لگا کر، 10 دن لگا کر، 3 دن لگا کر، چند لمحے نبی علیہ السلام کے پاس گزار کر توحید کی سب سے بڑی دعوت یہی لے کر لوگ اپنی قوموں کی طرف لوٹے، اپنے قبیلوں کی طرف پلٹے، اپنے علاقوں کو فتح کر دیا، ملکوں کو فتح کر دیا، وطنوں کو فتح کر دیا، خاندانوں کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کرتے رہے۔ صرف ایک چیز نبی علیہ السلام سے قلیل عرصہ کے اندر صحابہ کرام نے سیکھی تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالو۔ یہ جو ساری امیدیں لوگوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اپنا توکل ختم کرو، اللہ کی ذات پہ اپنا توکل کرو۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے، اس چیز کو ختم کیا جائے۔ یہی دعوت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دی۔ چند دن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے، واللہ اسی دعوت کے ساتھ صحابہ اپنے علاقوں میں نکلا کرتے تھے۔ یہی دعوت لے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ اے معاذ تو نے یمن کی طرف جانا ہے، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی جو انہیں جا کر تو نے دعوت دینی ہے وہ کیا ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کا تعارف کروانا ہے، اللہ کی پہچان کروانی ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کے اوپر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے معاذ اپنی ادھر یمن کے اندر جا کر سب سے پہلی جو تو نے دعوت دینی ہے وہ اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی توحید کی دعوت ہو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، اور بچپن ہی سے اپنی قوم والوں کو کہا کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے، اکیلے اللہ کی بندگی نہیں ہے تو انسان گمراہی کے اندر ہے، انسان ضلالت کے اندر ہے۔ واللہ اگر انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کی عبادت کرے، بندوں کی غلامی کرے، بندوں کے آگے جھکے، بندوں پر امیدیں باندھ کر زندگی کو بسر کرے، اس کی توحید کا منصب ختم ہو جاتا ہے، توحید کا مقصد جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، سرے سے نہیں رہتا۔ اور یہی بات ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا
اس نے کہا تھا کہ اگر انسان کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ملت ابراہیم کو سیکھے۔ صنم کدا ہے دنیا، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اگر دنیا کے اندر دنیا ساری کی ساری بتوں کی عبادت کے اوپر جمع ہو گئی ہے، بتوں کی عبادت کر رہی ہے، تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، قصص الانبیاء، بعض قصص الانبیاء جس کو پڑھتے ہیں، ایک بہت جامع ترین کتاب ہے۔ بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے واقعات کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے، بالترتیب ان کی زندگی کا بیان۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ واللہ یہ ایسی چیز ہے، ہمیں خود اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں خود پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی، فکر کیا تھی، ان کا منہج کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، کون سا وہ آئین لے کر آئے لوگوں کے لیے، کون سی دعوت لے کر آئے، ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز بھائیو، ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ ابھی یہ مہینہ اپنے اختتام کے اوپر ہے، آگے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک دو چیز جو اکثر ہر بھائی کے علم میں بھی ہوتی ہے، اس کی یاد دہانی بھی کروانی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قربانی نہیں بھی کر سکتا وہ بھی عمل کرے، یعنی جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے، اگر اس نے اپنے بال کٹوانے ہیں، اپنے ناخن تراشنے ہیں، تو یہ جتنے کام ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں۔ خاص طور پہ کہا گیا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے تو ضروری امر ہے کہ اس نے اگر اپنی حجامت کروانی ہے، ناخن تراشنے ہیں، اپنے جتنے کام ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لے۔ ایک تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے آج 26 ذوالقعدہ ہے تو اس کے اندر قمری مہینے ویسے بھی 29 دن کے زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کی آمد ہے، انسان مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کمانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے میں رغبت ہو جاتی ہے، اعمال کرنے میں رغبت ہو جاتی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے میں، اور پھر رمضان کا جو سب سے آخری عشرہ ہے، یعنی آخری جو 10 دن ہیں، ان کی فضیلت پہلے 20 دنوں سے زیادہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اسی طرح ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ فضیلت ان دنوں کی ہے۔ اکثر عام بھائی ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی خاص طور پہ قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، بعض پہلی 10 راتوں کا نام لیتے ہیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اتنے عظیم دن ہیں، اتنے عظیم دن ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے باقی تمام دنوں سے، تمام دنوں کے اندر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں اور جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، ایک بندہ جہاد کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا مجاہد جو ہے وہ اپنے جہاد کے ذریعے ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد بھی
ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجاہد جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اجر کو نہیں پہنچ سکتا، مگر وہ مجاہد جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں گیا پھر دوبارہ لوٹا نہیں ہے، وہیں سے جو ہے نا اس کا خون بہہ گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ مجاہد جو گیا ہے اور واپس لوٹ آیا ہے، وہ بھی ان اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کن اعمال کا؟ جو اعمال ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم دن ہے۔ تو جدھر ہم پورا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ذہنی طور پر مستعد ہوتے ہیں رمضان کے لیے، یہ بھی 10 دن نہایت قیمتی ہیں۔ ہمیں خاص طور پر خاص الخاص جو ہے کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید ایک ہے سمجھ کے پڑھنا، یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا، بعض اسی کو دلیل بنا لیں کہ جو ہے نا سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے، ویسے پڑھنا کم ضروری ہے۔ ائمہ دین سے امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیل کے اندر 70 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا، 71ویں مرتبہ کر رہے تھے تو جیل سے ہی جنازہ اٹھا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہو سکے، جتنی تلاوت ہو سکے، اور یہ اللہ رب العالمین جو موقع دیتے ہیں نا، جیسے یہ ذوالحجہ، پیچھے رمضان گزرا، اب ذوالحجہ کے دن آ گئے، یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انسان اس چیز کو لازم کر لے، موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔